اب حضرت صدر محترم جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد مدنی صدر جمعیت علماء ہند تشریف لا رہے ہیں. ان سے میری درخواست ہے کہ وہ اپنے کلیدی کتاب سے نوازیں. حضرت مولانا کی خدمت میں شکریہ ادا کیا جاتے ہیں کہ اس وقت حضرت مولانا جدھر جا رہے ہیں، جہاں جا رہے ہیں، وہاں ایک نئی روح اور نئی زندگی پیدا ہو رہی ہے. ہم بہت راجستھان کے مسلمانوں کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ کے یہاں حضرت تشریف لائے، حضرت کے ملفوظات کو اور سے سماعت کریں. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، علماء کرام، مہمانان عظام، راجستھان صوبے سے جگہ جگہ سے آئے ہوئے جمعیت علماء کے ورکر، ارباب مدارس اور شہر جے پور کی خصوصیت سے مقتدر شخصیتیں، جمعیت علماء کا یہ صوبائی اجلاس شہر جے پور میں مسلمانوں کے اپنی زندگی کے مختلف حالات، مسلمانوں کو اس تاریخ سے آگاہ کرنے کے لیے، پھر اس کے ساتھ ساتھ ملک کی آزادی کے بعد مسلمانوں پر کس طرح کی قیامت ٹوٹی ہے، ٹوٹ رہی ہے، اور مسلمان بحیثیت قوم کے کن مصیبتوں کا شکار ہے، اور جمعیت علماء بحیثیت ایک جماعت کے اپنا کیا کردار رکھتی ہے، یہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کے لیے آپ حضرات کو زحمت دی گئی ہے. اس ملک میں علماء کا کردار بڑا عظیم کردار ہے. مسلمان خود اپنے اکابر اور اپنے بزرگوں کی تاریخ سے ناواقف ہے. وہ یہ نہیں جانتا کہ اس ملک کی آزادی، اس ملک کو سنوارنے کے اندر مسلمان کا کیا کردار رہا ہے. وہ نہیں جانتا کہ اس ملک میں بسنے والی کوئی قوم، کوئی طبقہ اس کردار کو پیش کرنے سے قاصر ہے جو مسلمانوں کا اور بالخصوص علماء کا کردار ہے. میں بہت مختصر انداز میں، کیونکہ وقت کم ہے، آپ کے سامنے پیش کروں گا. اس کے بعد یہ نتیجہ نکالنا آپ کا کام ہے کہ مسلمان نے ملک کو کیا دیا، اور ملک کی آزادی کے بعد برسر اقتدار آنے والے طبقوں نے کرسی اقتدار پر بیٹھ کر مسلمان کو کیا دیا. اس ملک کے اندر ایک ودیشی حکومت انگریز آیا اور اس نے اس ملک کے نظام کو درہم برہم کیا. یہاں تک کہ 1803 کے اندر
انگریز نے ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد جو سن 1799 کے اندر سرنگا پٹنم میں ہوئی، 1803 میں یہ اعلان کیا خلق خدا کی ہے، بادشاہ سلامت، ملک ان کا ہے، لیکن حکومت حکم آج سے ایسٹ انڈیا کمپنی کا۔ اس اعلان کے بعد سب سے پہلا جہاد کا فتویٰ دینے والا آدمی حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کے بڑے فرزند ارجمند اور اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم دین حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے دہلی میں یہ اعلان کیا تھا کہ آج ہمارا ملک غلام ہو گیا اور اس ملک کو غلامی سے آزاد کرانے کے لیے جہاد کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ آزادی وطن کی سب سے پہلی آواز وہاں سے اٹھی تھی۔ بڑے بڑے نواب تھے، بڑے بڑے دولت مند تھے، لیکن کسی میں یہ جرأت نہیں تھی کہ وہ انگریز کی طاقت کے سامنے آزادی وطن کے لیے آواز اٹھا سکے۔ اگر آواز اٹھائی تو ایک عالم دین نے، شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے، انہیں اپنی اس آواز کا بڑا خمیازہ اٹھانا پڑا۔ ان کو زہر دے دیا گیا، وہ اندھے ہو گئے، ان کے جسم پر چھپکلی کی اپٹن مر دی گئی، برف کا نشان پڑ گیا، لیکن ان کی جائیداد کو قرض کر لیا گیا، لیکن اس شخص کے پیر میں جنبش نہیں آئی۔ انہوں نے اپنے شاگردوں کو دو آدمی خصوصیت سے، ایک سید احمد شہید رائے بریلوی اور دوسرے ان کے خاندان کے چشم و چراغ شاہ اسماعیل شہید دہلوی، ان کو جہاد کے لیے تیار کیا۔ اپنی زندگی کے اندر ان کو جہاد کرنے پر لگا دیا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کا 1824 میں انتقال ہو گیا، لیکن ان کے یہ دونوں شاگرد پورے ملک کے اندر جہاں تک جا سکتے تھے گئے اور مسلمانوں سے ملک کی آزادی کے لیے جہاد کرنے کے لیے اپنے ہاتھ پر بیعت لیا۔ میرے بھائی، یہ تمہاری تاریخ ہے۔ اپنے لیے جہاد کا میدان متعین کیا، شمالی ہندوستان، پورے ملک میں دورے کیے۔ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ غازی پور بنارس کے قریب پہنچے اور ایک شخص کا نام آتا ہے فرزند علی خان، شاہ صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی، جہاد کی، اور اس زمانے میں جب ایک بکری 8 آنے کی ملتی تھی، اس زمانے میں اس شخص نے اس ملک کی آزادی کے لیے شاہ صاحب کو 1 لاکھ سونے کے چاندی کے سکے چندے میں دیے۔ یہ تمہاری تاریخ ہے۔ اور یہی نہیں، اپنے 6 بیٹوں میں سے ایک جوان بیٹا شاہ صاحب کے حوالے دیا اور یہ کہا کہ میری تمنا ہے کہ جس طرح
حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی گردن پر اپنے ہاتھ سے چھری چلائی تھی، اسی طرح آزادی وطن کے لیے جہاد کرتے ہوئے میرے اس جوان بیٹے کی گردن پر چھری چلائی جائے۔ اور تاریخ میں حضرت شاہ صاحب کے ساتھ شہید ہونے والوں میں غازی پور کے جن لوگوں کا نام آتا ہے ان میں فرزند علی خان کا یہ بیٹا بھی ہے۔ یہ مسلمان کی تاریخ ہے، تمہاری تاریخ ہے۔ مسلمان شور مچاتا ہے کہ ملک کے اندر فرقہ پرست ذہنیت میں مسلمان کی تاریخ کو مٹا دیا، مسخ کر دیا۔ نہیں، میں کہتا ہوں کہ مسلمان نے خود اپنی تاریخ کو مٹا دیا، جانتے ہی نہیں تو یہ تاریخ اپنی۔ میرے بھائی، یہ سب سے پہلا آزادی وطن کا جہاد ہے جو سن 1831 کے اندر حضرت شاہ احمد شہید رائے بریلوی اور حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے ملک کے شمال کے اندر لڑتے ہوئے اپنی جان قربان کیا۔ آج بھی بالا کوٹ میں ان کے مقام موجود ہیں۔ جو لوگ بچ گئے تھے وہ پھر وہاں سے آئے اپنے اپنے وطن، اس لیے نہیں آئے کہ جان بچا کر بھاگے، بلکہ 26 سال تک کام کرنے کے بعد 1857 میں دوسرا جہاد قائم کیا۔ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ 1857 کا جہاد آزادی وطن کا پہلا جہاد ہے۔ نہیں، دنیا نا آشنا ہے، نا واقف ہے۔ یہ دوسرا جہاد ہے 1857 کا، اور اس جہاد کے اندر بھی 2-4 نہیں، 10-5 نہیں، ہزار کی تعداد میں مسلمان اور علماء شہید ہوئے۔ مراد آباد میں محلہ ہے گل شہید، شہیدوں کی مٹی آج بھی یہی نام ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں کو 1857 میں ذبح کیا گیا، قتل کیا گیا، پھانسی دی گئی کہ اس جگہ کی زمین سرخ ہو گئی تھی۔ بہت بڑا قبرستان ہے آج بھی۔ وہاں کے نواب تھے، نواب منجو خان، ان کو پکڑ کر تاریخ میں آتا ہے 2 چیزیں، ایک تو زندہ چونے کی بھٹی میں جلا کر راکھ کر دیا گیا، ایک آتا ہے کہ ہاتھی کے پیر سے باندھ کر اور اوپر بیٹھ کر ہاتھی کو دوڑا کر ان کے جسم کے برف سے اڑا دیے گئے۔ یہ تمہاری تاریخ ہے۔ دلی کے اندر 1857 میں تقریباً 33,000 علماء کو شہید کیا گیا، اور ان کے جسموں کو لال قلعہ اور شاہی مسجد کے درمیان میں جو درخت تھے ان پر لٹکایا گیا۔ عام اعلان تھا کہ جس شخص کے چہرے پر داڑھی اور لمبا کرتا ہو بغیر کسی مقدمے کے اس کو قتل کر دیا جائے۔ یہ مسلمان کی تاریخ ہے۔ 1857 کے جہاد میں بھی ناکامی کے بعد مسلمان مایوس نہیں ہوا، اور مسلمان نے تیسرے جہاد کی تیاری کرنے کے لیے جو لوگ تھے چھپ گئے۔ جب عام معافی کا اعلان ہوا اور باہر نکلے تو یہ دیکھا کہ وہ جو کل تک انگریز کی دشمنی کے اندر اپنی جان ہتھیلی پر لے کر لڑ رہے تھے اور شہید ہو گئے، آج انہی کے بچے یتیم بھیک مانگنے کے لیے بازاروں میں نکلے ہوئے ہیں۔ بیوہ ماں اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے گھر میں بیٹھی ہے، اور
پادریوں کی ایک ہی الفاظ ہے ملک کے اندر، وہ ان یتیم بچوں کے ہاتھ کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں دے دو، ہم انہیں کھلائیں گے مفت، پہنائیں گے مفت، انہیں رکھیں گے مفت اور انہیں مفت تعلیم دے کر کے انہیں گورنمنٹ کی ملازمت دلائیں گے تاکہ گھر عزت و آبرو کے ساتھ چل سکے۔ یہ ان شہیدوں کی اولاد ہے جنہوں نے انگریز کی دشمنی میں اپنی جان دے ڈالی۔ آج انگریز انہیں کے یتیم بچوں کو پکڑ کر ان کے دل و دماغ کو دھو رہا ہے اور یہ بچے ذہن و دماغ کے ساتھ انگریز کے وفادار بنائے جا رہے ہیں۔ جب یہ لوگ عام معافی کے اعلان کے بعد نکلے اور انہوں نے یہ دیکھا کہ جو لوگ شہید ہوئے ان کی اولاد انگریز کی وفادار بنائی جا رہی ہے، ان لوگوں نے سر جوڑ کر بیٹھ کر مشورہ کیا اور 1857 کے 9 سال کے بعد دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی اور بالکل اسی طرح ہمیں بچے دو، ہم انہیں مفت پڑھائیں گے، مفت لکھائیں گے، مفت پہنائیں گے، مفت وظیفہ دیں گے اور مجاہد بنا کر دنیا کے اندر پیش کریں گے۔ دیکھیے، اگر انگریز یہ کہتا ہے کہ ہم مفت پڑھائیں گے لکھائیں گے، کہہ سکتا ہے، اس کا یہ دعویٰ تھا کہ اس کی حکومت کے اندر سورج غروب نہیں ہوتا، لیکن یہ اکابر، یہ علماء جو خود فقیر ہیں، اگر صبح حقا ہے تو شام کو ان کے پاس نہیں، یہ کیسے مدرسہ قائم کر کے اور سینکڑوں اور ہزاروں بچوں کو کہاں سے کھلا دیں گے؟ لیکن یہ ان کا کمال ہے کہ انہوں نے مدرسے کی بنیاد رکھی اور ساری قوم کو جھنجھوڑ کر کھڑا کر دیا، ان سے کہا کہ اس مدرسے کو زندہ کرو، اگر یہ مدرسہ زندہ ہے تو تم زندہ ہو، تمہاری آنے والی نسلیں زندہ ہے، اگر یہ مر گیا تو تم مر گئے، تمہاری آنے والی نسلیں بناؤ۔ آپ دیکھیے کہ 150 سال کی مدت کے اندر ایک دارالعلوم نہیں، اس دارالعلوم سے سینکڑوں نہیں، ہزار 50,000 دارالعلوم دنیا کے اندر بن گئے۔ اور کون چلا رہا ہے؟ یہی قوم چلا رہی ہے، یہ ان کی کرامت ہے، ان کی خدا ترسی ہے، اخلاص و للہیت تھی کہ آج سے 150 سال پہلے جو اعلان کیا تھا اور جس راستے پر اس ہندوستانی قوم کو لگایا تھا، آج تک یہ قوم اسی راستے پر چل رہی ہے۔ میرے بھائی، کہیں کانگریس کا وجود نہیں تھا، کانگریس تو 1884-85 کے اندر اس کا سب سے پہلا اجلاس ہوا، لیکن آپ کے بزرگ، آپ کے باپ دادا 1803 سے آزادی وطن کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ کانگریس کا کام کہاں وجود ہے؟ 1803 سے 81 سال کے بعد کانگریس کا وجود ہوا، جبکہ اس سے پہلے 2 جہادوں کے اندر لاکھوں کی تعداد کے اندر مسلمان شہید ہو چکا تھا اور سب سے بڑی تعداد علماء کی۔ یہ تمہاری تاریخ ہے، مسلمان اپنی تاریخ سے ناآشنا ہے۔ اور آپ سمجھیں، آپ اٹھا کر دیکھیے، کانگریس کا سب سے پہلا جلسہ دلی کے اندر 85 میں ہوا، 1885 میں۔ کانگریس میں یہ جرأت نہیں ہے کہ وہ آزادی وطن کی تجویز بھی پاس کر سکے، ہمت نہیں تھی۔ جو سب سے پہلی تجویزیں ہیں اس میں آتا ہے کہ کانگریس وجود میں کیوں لائی گئی ہے۔ لکھتے ہیں کہ کانگریس وجود میں لائی گئی ہے تاکہ ملکہ برطانیہ کی حکومت اور ہندوستان کے عوام کے درمیان میں جو غلط فہمیاں ہو گئی
مطلب یہ دو جہادوں کی وجہ سے جو معاملات اور تعلقات خراب ہو گئے ہیں، کانگریس کو ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے جنم کی قید بامشقت اٹھائی ہے. کوئی دوسرا آدمی ملک کے اندر ایسا نہیں ہے. اور جب حضرت مولانا چھوٹ کر آئے ہیں اور جہاز بمبئی کی گودی پر پہنچا ہے، مہاتما گاندھی اور بے شمار خلق خدا امن پڑی، جہاز میں لوگوں کو جانے نہیں دیا، بلکہ ریاست بہاولپور کے جو مدار المحال تھے نواب صاحب کے سر رحیم بخش، ان کا تعلق تھا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انگریز نے ان کو خطاب دیا تھا سر کا، ان سے کہا کہ آپ جائیں پہلے. کچھ گئے شیخ الہند کے پاس ان کی ذہن سازی کرنے کے لیے، اور ان سے جا کر کہا کہ حضرت آپ دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین اور شیخ الحدیث تھے، بخاری کا درس دیتے تھے، اور آپ شیخ وقت تھے. آپ تشریف لے گئے، دارالعلوم کی مسند تدریس سونی ہو گئی، خانقاہ اجڑ گئی. آپ نے ساری زندگی انگریز کی مخالفت میں لگا دی، انگریز کا تو کچھ بھی نہیں ہوا. ہماری یہ تمنا ہے کہ آپ تشریف لائے ہیں تو خانقاہ میں بیٹھ جائیں، تاکہ اب آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، وہ لوگ جن جو پریشان حال ہے وہ خانقاہ میں آ کر کے دل ذکر و شغل کے اندر لگے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں کتنی آگ تھی، فرمانے لگے کہ آپ اپنی بات کہہ چکے، آپ کہہ چکا. فرمایا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے اس سرزمین میں جہاں انگریز کی حکومت ہے ہندوستان، جینا تو جینا، مجھے مرنا بھی اچھا نہیں ہے. میں تو ہندوستان صرف اس لیے آیا ہوں کہ میں گلی گلی کوچے کوچے گاؤں گاؤں جاؤں اور یہ اعلان کروں کہ انگریز کی غلامی حرام ہے. اور یہی نہیں، اگر میرے گھٹنوں میں طاقت نہ رہی کہ میں سفر کر کے جاؤں اور اعلان کروں تو سر رحیم بخش صاحب میں ایک چارپائی پر لیٹ جاؤں گا اور اپنے شاگردوں سے کہوں گا کہ میری چارپائی کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر جہاں تک جا سکتے ہیں جائیں، اور میں یہ اعلان کروں گا کہ انگریز کی غلامی حرام ہے. انسان کے اندر طاقت ہے، یہ آپ کہاں سے پیدا ہوئی؟ یہ آپ کے باپ دادا کی ہمت ہے، اور اس ملک کو انہوں نے آزاد کرایا. وہ اس دنیا سے چلے گئے. سن 1919 میں جب ان کی رہائی کی بات اٹھنے لگی تو اپنے شاگرد رشید حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب شاہ جہان پوری کو ہدایت کی کہ اب ہندوستان کے اندر ایک پلیٹ فارم بنایا آزادی وطن کے لیے. 1919 میں جمعیت علماء کے نام سے یہ جماعت بنائی، اور سن 1920 میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ چھوٹ کر آئے اور آتے ہی اس پلیٹ فارم کے اوپر دوڑنے لگے. میرے بھائی چند مہینوں کے اندر مالٹا کی سردی نے ان کے بڑھاپے میں جسم کو کھوکھلا کر دیا. چند دنوں کے بعد انتقال ہو گیا. ان کے انتقال کے بعد ان کے شاگردوں نے آزادی وطن کے بیڑے کو اٹھایا. اب کانگریس بھی ہے، علماء بھی ہے، جمعیت علماء بھی ہے، اور رات اور دن آزادی وطن کے بیڑے کو اٹھایا ہے، آگے بڑھایا ہے، یہاں تک کہ 1947 کے اندر ملک آزاد ہو گیا. لیکن ملک کی آزادی جیسے جیسے
قریب آتی جاتی ہے، برابر کانگریس کے عہد و پیمان لیتے چلتے ہیں۔ ہمیں یہ بتاؤ کہ ہم نے آزادی وطن میں تم سے آگے بڑھ کر قربانی دی ہے، تمہارا وجود بھی نہیں تھا، تمہارا وجود 1885 میں ہوا، ہم 1803 سے قربانی دے رہے ہیں۔ ہم سے وعدہ لو کہ جب ملک آزاد ہوگا تو حکومت جمہوری حکومت بنے گی، دستور سیکولر دستور ہوگا۔ ہمارے پاس تحریریں موجود ہیں موتی لال نہرو کی، کانگریس ورکنگ کمیٹیوں کی، کانگریس اجلاس عام کی، جن کے اندر وہ جمعیت علماء سے یہ وعدہ کرتے چلتے ہیں کہ ملک آزاد ہوگا تو ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا۔ ملک آزاد ہوا، ملک کے اندر دو نظریات قائم ہوئے۔ ایک نظریہ تھا کہ مسلمان نے اسلام کے نام پر پاکستان لے لیا، اب ملک جمہوری ملک نہیں بلکہ ہمارا ملک ہندو اسٹیٹ بنے گا۔ اس نظریے کے سردار پٹیل تھے۔ دوسرا نظریہ تھا کہ یہ ملک سیکولر ملک بنے گا۔ جب یہ علماء کے اندر وہ طاقت تھی کہ گاندھی جی، جواہر لال نہرو ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گئے کہ ہم سے وعدہ کیا تھا، وعدہ پورا کرنا۔ اگر پاکستان بنایا ہم نے نہیں بنایا، ہم نے گالیاں کھائی، ہم نے جوتوں کے ہار اپنے گلوں کے اندر لیے، لیکن ہم نے پاکستان کی تعریف نہیں کی۔ اگر پاکستان بنا ہے تم نے بنایا، اگر تم منظور نہ کرتے پاکستان نہ بنتا۔ اس لیے ہم سے جو وعدہ تھا اس وعدے کو پورا کرو۔ یہ جمعیت علماء کا وہ کردار ہے جس کی مثال کوئی دوسرا پیش نہیں کر سکتا، اور یہ اتنا مضبوط مطالبہ تھا کہ اس کے سامنے سر جھکے، اور جمعیت علماء کی کوشش سے اس ملک کا دستور سیکولر دستور بنا۔ تو اس ملک کے لیے سب سے بڑی رحمت ہے، ورنہ اس ملک کے اندر اقلیت زندہ نہیں رہ سکتی۔ میرے بھائی، یہ جمعیت علماء کا کام ہے، یہ مسلمان کی خدمات ہیں، لیکن ملک آزاد ہوا، ملک سیکولر دستور بنا، ملک ایک جمہوری ملک بنا، لیکن اس کے باوجود یہاں فرقہ پرست طاقت اتنی مضبوط ہو گئی کہ وہ برابر بچہ تھا جوانی کی طرف بڑھتا رہا۔ جمعیت علماء اپنے اجلاسوں کے اندر، ورکنگ کمیٹیوں کے اندر برابر حکومت سے مطالبہ کرتی رہی کہ فرقہ پرستی کو لگام دو، لیکن یہ ملک کی بدقسمتی ہے کہ فرقہ پرستی بڑھتی رہی، لوگ دودھ پلاتے رہے، فرقہ پرستی کو جوان کرتے رہے۔ جمعیت علماء کہتی رہی کہ جس سپولیے کو پال رہے ہو آج، کل جب یہ بڑا ہوگا تو صرف مسلمان ہی کے خون کو نہیں، یہ تمہارے خون کو بھی کیے گا۔ لیکن ہماری اس بات کو قبول نہیں کیا جاتا۔ ملک آزاد ہو گیا، فرقہ پرستی بڑھتی رہی۔ سب سے پہلا فساد ملک کے اندر 1857 کے اندر ہوا جبل پور میں۔ اس فساد کے اندر مسلمان لٹا، مسلمان قتل ہوا، شہید ہوا، لاکھوں اور کروڑوں کی دولت کو آگ لگائی گئی۔ گورنمنٹ سرد مہری کا مظاہرہ کرتی رہی۔ اس کے بعد تو ایک باڑھ آ گئی فسادات کی۔ پورے ملک کے اندر ہمارے سروے کے مطابق تقریباً 23,000 فساد ہوئے ہیں۔ ملک کے اندر سیکولر دستور ہے، ملک کے اندر سیکولر حکومت ہے، لیکن اس کے باوجود فسادات ہو رہے ہیں۔ لاکھوں مسلمان بے گناہ شہید ہو گئے، اربوں اور خربوں کی نہیں، قدموں کی جائیداد مسلمانوں کی لوٹی گئی، آگ لگائی گئی۔
ایک ایک فساد میں 5-5 ہزار مسلمان مرد عورتیں بچے شہید ہوئے. لیکن یہ سیکولر ملک ہندوستان ہے جس کا دستور سیکولر دستور ہے کہ لاکھوں بے گناہ مسلمانوں کے قتل ہونے کے بعد آج تک 4 سال میں کسی قاتل کو نہ پھانسی ہوئی ہے نہ کسی کو سزا ملی. یہ ملک ہے، یہ ملک کا سیکولر دستور ہے، یہ ملک ہندوستان ہے جس ہندوستان کے لیے 150 سال تک مسلمان نے آزادی وطن کے لیے لاکھوں کو قربان کر دیا ہے. اس ملک کے اندر مسلمان کے ساتھ یہ ناانصافی ہے. پھر آخری فساد بدنصیب اور بدبخت مودی کا فساد تھا جس نے گجرات کے اندر اس ملک کے سیکولرزم کو ننگا کر کے رکھ دیا. فساد ملک کے اندر ہوتے تھے، اخبارات کے اندر فسادات کی اطلاع آتی تھی. اخبار کا سرکل 150-200 کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہوتا، اطلاعات پہنچتی تھی، لوگ پڑھتے تھے، روتے تھے، ختم ہو جاتا تھا. لیکن اب دنیا بدل چکی ہے. وہ زمانہ اب میڈیا کا زمانہ آیا. اب اخبارات کی اہمیت ہے مگر وہ اہمیت نہیں ہے جو دنیا کے اندر میڈیا کی اہمیت ہے. اب جو کچھ ہو رہا ہے کیمرہ اسے محفوظ کر رہا ہے. قاتل قتل کرنے کے لیے بھاگ رہے ہیں، مقتول اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہا ہے. بھاگتے بھاگتے بے بس نروس ہو گیا اور قاتل آ رہے ہیں، قتل کر رہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے. عورت کی عصمت لوٹ لی جا رہی ہے، شور مچا رہی ہے، تو ساری دنیا آواز کو سن رہی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہندوستان کا سیکولرزم ہے. یہ ہندوستان ہے جس کی جمہوریت کا ڈنکا بجا ہے. یہ فرست طاقتوں نے اپنی ٹیکنک کو تبدیل کر دیا. اب اگر فسادات ہوں گے تو ساری دنیا کے اندر جمہوریت کا بھانا پھوٹے گا. اس لیے اب بالکل ٹیکنک تبدیل کر دی. اب فساد نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اب دیکھو کہ یہ ڈاکٹر بن کر کے 10 گھروں کے لیے عزت کا سامان بنائے گا. یہ انجینئر ہے، 1.5 لاکھ روپے مہینے میں کما رہا ہے. جہاں ملا پکڑ کے کہا کہ یہ دہشت گرد ہے، دہشت گردی کرتا ہے، لشکر طیبہ کا ممبر ہے، حزب المجاہدین کا ممبر ہے، اور جہاں سے چاہا پکڑا اور پکڑ کر جیل کے اندر. ملازمت اسی دن ختم ہو گئی. جو مہینے میں 1.5 لاکھ 2 لاکھ کماتا تھا وہ اب جیل کی سلاخ کے اندر ایک بچے گئی ملازمت ختم ہو گئی. اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے، کسی کے اندر کہنے کی طاقت نہیں ہے. اور میں کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کرتی اس ملک کا بدنصیب ہوم منسٹر کرتا تھا، شیوراج پاٹل کرتا تھا. میں نے سونیا جی کو خط لکھا اور میں نے کہا کہ آپ کی ہوم منسٹر نے ملک کے اندر مسلمان کو جتنا نقصان 2 سال کے اندر پہنچایا ہے، ملک کی آزادی کے بعد سے لے کر آج تک شیو سینا آنے سے بجرنگ دل نے مسلمان کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا. اس نے پوری قوم کو، مسلمان قوم کو دہشت گرد ثابت کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا. میں نے کہا کہ یہ جھوٹا ہے، غلط بولتا ہے، یہ مسلمان کو دہشت گرد کہتا ہے، بم بنانے والا، بم مارنے والا کہتا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، مسلمان دہشت گرد نہیں ہے. لیکن نقا کھانے میں سنتی تھی آواز. اگر مسجد کے اندر نمازی مر رہے تو مسلمان مار رہا ہے، اگر بم بنانے والا بم بنا رہا ہے تو مسلمان بنا رہا ہے، اگر ٹریننگ دے رہا ہے مسلمان ٹریننگ، مسلمان ہی قاتل ہے.
مسلمان ہی مقتول ہے، مسلمان ہی ٹریننگ دینے والا ہے، مسلمان ہی بم مارنے والا ہے۔ یہ ثابت کر کے رکھا۔ ہم کہتے تھے کہ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جس کے باپ دادا نے 150 سال تک اس ملک کو آزاد کیا، آج اس کی اولاد ملک کی وفادار ہے، غدار نہیں ہے۔ ہم کہتے تھے کہ غدار وہ ہیں جو رات میں غدر و خیانت کرتے ہیں اور دن میں تمہارے سائے کے اندر تمہاری چادروں کے نیچے بیٹھ کر امن حاصل کرتے ہیں۔ ہماری بات کوئی سنتا نہیں تھا۔ ہر چیز کا ایک وقت ہے، یہاں تک کہ بمبئی کانڈ ہوا اور دنیا نے دیکھا کہ وہ شیوراج پاٹل بدنصیب ہوم منسٹر سب سے ناکارہ اور بدبخت ہوم منسٹر، ورنہ لوگ آ گئے، ارے سمندر کے راستے سے آئے، کشتیاں بدلتے بدلتے آئے، بمبئی کے اندر ایسے ایسے اسلحہ لے کر گھس آئے اور تم روزانہ صبح کو ایک جوڑا اور شام کو ایک جوڑا پہن کر دلی کے اندر بیٹھ کے ہوم منسٹری کرتے ہو۔ تم نے تو ملک کا سودا کر ڈالا ہے، تم کیسے ہوم منسٹر ہو؟ نکال کر اس طرح بھیج دیا گیا جیسے دودھ میں سے مکھی کر دیا۔ لیکن ہم جو کہتے تھے سچ وہی ثابت ہوا۔ میں آج اس وقت ہوم منسٹر، مرکزی ہوم منسٹر کو بدھائی دیتا ہوں، مبارکبادی دیتا ہوں، اور میں آپ کے راجستھان کے ہوم منسٹر کو بھی مبارکبادی دیتا ہوں۔ ہم جو کہتے تھے دنیا اسے غلط سمجھتی تھی، جو وہ کہتا تھا اسے صحیح تھا، آج ثابت ہو رہا ہے جو وہ بدنصیب کہتا تھا وہ جھوٹ تھا، جو ہم کہہ رہے تھے وہی سچ ہے۔ مسلمان اس ملک کا غدار اور خیانت کرنے والا نہیں ہے، مسلمان ملک کا وفادار ہے۔ ادھر بم پھٹتا تھا، ابھی چیچڑے نہیں اٹھتے تھے مرنے والوں کے جسم کے، اور دلی سے اعلان ہو جاتا تھا کہ مسلمان نے کیا ہے، مجاہدین نے کیا ہے۔ مگر آج وہ چیز ختم ہو گئی۔ مجھے یاد ہے کہ جس دن اجمیر شریف میں بم کا دھماکہ ہوا ہے، دو عالم دین کو مظفر نگر کے تھے جن کو یہاں سے لے جایا گیا، ایک کو آندھرا سے یا مہاراشٹر سے مفتی صاحب کو جو دارالعلوم دیوبند سفارت پر پکڑ کر کے لائے، تکلیفیں کی، ٹارچر کیا، تحقیقات کی، مگر 100% یہ طے تھا کہ مسلمان ہی نے کیا ہے۔ ہم کہتے تھے نہیں کیا، ارے بھائی حقیقت ہے۔ آج چلو 5 سال کے بعد حقیقت کھلی، حقیقت تو کھلی۔ ہم کہتے ہم سچے تھے، ہوم منسٹر جھوٹا تھا۔ میں کہتا ہوں جے پور کے اندر بھی دھماکے ہوئے اور بے قصور مسلمان اور ہندو، بچے بڑے عورتیں شہید ہو گئے۔ 100% صبح مسلمان حقیقت سے پردہ نہیں ہوتا۔ میرا دعویٰ ہے جس دن حقیقت سے پردہ اٹھے گا یہی بدنصیب ملیں گے کہ جو ملک کے ساتھ قدر کرتے ہیں، خیانت RSS کے گنڈے مسلمان نہیں ملیں۔ یہ تو چیز ہے، ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ حقیقت ہے۔ مسلمان نہیں ہے غدار، غدار وہ ہے جنہیں تم نے پالا ہے۔ ہم بار بار کہتے تھے نہ پالو، ان کو بدھائی نہ دو، ان کو آزادی نہ دو، لیکن انہوں نے ملک کے ساتھ یہ غداری کی ہے کہ کوئی منظر میں بیٹھ کر گیروئے کپڑے پہن کر ملک کی بربادی کے لیے کام کر رہا ہے، سادری بیٹھی ہوئی ہے۔ کوئی ملک کے لیے جو ملک کی فوج ہے، جو اس ملک کی حفاظت کرنے والی ہے، وہاں بیٹھ کر کے RDF کو کشمیر سے لایا جا رہا ہے، ناگپور پہنچایا جا رہا ہے، لیفٹیننٹ کرنل پروہت بیٹھ کر کے 500 آدمیوں کو ٹریننگ دیتا ہے، اور ٹریننگ دے کے کیا ہوتا ہے ارے ہم رہ گیا یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ کام کر رہا ہے۔
جو تمہاری چادر آئے پھر پرستوں کی چادروں میں چبیں گے. ہر چیز کا وقت آتا ہے. آج اس کا وقت آ گیا اور وہ بے نقاب ہو رہا. میں آج بھی کہتا ہوں اگر لگام نہیں کسی گئی تو آنے والے دن اس ملک کے لیے ترقی کے دن ہوں گے. کیا ہو رہا ہے؟ آج جن حقیقتوں سے پردہ اٹھ رہا ہے وہ تو بڑی بھیانک ہے کل کے مقابلے میں. اس ملک کے اندر فساد ہو رہا ہے. رام کے نام پر سینا بنائی جا رہی ہے. اور کیا کیا؟ ارے بھائی تم 5 لاکھ روپے دے دو جہاں چاہو امان لگا دیں. کون کر رہا ہے؟ اقلیت کر رہی ہے. مسلمان کر رہا ہے. سکھ کر رہا ہے. جینی کر رہا ہے. نہیں، وہی کر رہے ہیں جن کو تم نے 60 سال تک دودھ پلا کر پالا ہے. وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہی کر رہے ہیں. یہی وہ RSS ہے، یہی وہ پارٹیاں ہیں. RSS کی ذیلی تنظیمیں آج RSS بھی کہہ رہی ہے، BJP بھی کہہ رہی ہے کہ ہمارا شری رام سینا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ارے ڈوب مرو. شری رام سینا مہاراشٹر کرناٹک کے اندر تو دفتر لیے ہوئے ہیں. کرناٹک میں تمہاری حکومت ہے. آج وہاں ہندو مسلمان احتجاج کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر قدغن لگاؤ، لگام لگاؤ، بلیک لسٹ میں لاؤ. تمہارے اندر ہمت نہیں ہے کہ تم اپنی ناپاک اولاد کے اوپر لگام کرو. نہیں کر رہے ہو؟ کیوں نہیں لگام کر رہے ہو؟ لگام رکھو، ان کو بلیک لسٹ میں لاؤ. تم اگر لاؤ گے، میں کہتا ہوں کانگریس سے اگر لاؤ گے، یاد رکھو کل تمہیں BJP پر بھی لگام کسنی پڑے گی، RSS پر بھی لگام کسنی پڑے گی. یہ سب ملک کے غدار ہیں، وفادار نہیں ہے. ملک کو توڑا ہے، یہ ملک کو برباد کرنا چاہتے ہیں. ملک کے اندر امن و امان کو آگ لگانے والے کبھی ملک کے وفادار ہوتے ہیں. ساری دنیا میں شور تھا مسلمان فساد کراتا ہے. عجیب و غریب بات ہے، مسلمان ہی فساد کرا رہا ہے. مسلمان ہی پولیس کی گولی کھا کر شہید ہو رہا ہے. مسلمان ہی پکڑا جا رہا ہے. مسلمان ہی کے ہاتھ پیر جیل میں چھوڑے جا رہے ہیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آج حقیقت کھلتی ہے. نہیں، فساد تو یہ کراتے تھے، پیسے لے کر کراتے تھے. جو ملک کے امن و امان کو آگ لگائے اور چند تک 7 لاکھ کی ہوگی کبھی قیمت. آج 7 لاکھ کی کیا قیمت؟ آج تو پیسہ اتنا ہے کہ کروڑوں کی کوئی قیمت نہیں ہے. لاکھ کی کیا قیمت ہے؟ کسی جے پور کے اندر ہزاروں ہزار آدمی ایسے ہوں گے جو لاکھوں کے نہیں کروڑوں کے مالک ہیں. یہ چیز ہے. اور یہ بدنصیب 6-7 لاکھ روپئے کے اندر ملک کے امن و امان کہتے ہیں کہ اس ملک کی آزادی اور بقا کے لیے جتنی قربانی ہم نے ہمارے بزرگوں نے دی ہے تم نے نہیں دی ہے. ہمیں درد ہے. ہم کہتے ہیں کہ ملک کی حفاظت کرو، اور اگر نہیں کرو گے ملک زندہ نہیں رہے گا، ختم ہو جائے گا. یہ ملک اکثریت کا ملک نہیں ہے. یہاں اتنی اقلیتیں ہیں کہ اگر یہ اقلیتیں جمع ہو جائیں گے تو اکثریت اقلیت میں آ جائے گی. ان کا خیال کرو، ان کے مطالبے کو قبول کرو. اگر نہیں کرو گے تو آنے والے دن دشواریوں کے دن ہوں گے. میرے بھائی، ہمارا مطالبہ ہے فسادات کو روکو. ہم نے ہمیشہ کہا کہ فسادات کا بل بناؤ، قانون بناؤ. جب تک فسادات ہو رہے تھے ملک میں فساد تو روکنے والا قانون نہیں بنا. مسلمان مرتا رہا، جائیداد تباہ ہوتی رہی. مگر دیکھو تو کیسا ستم ہے کہ ملک کے اندر 7 سال گزر گئے، فساد مخالف قانون نہیں بنا. آج بنا ہے تو میں کہتا ہوں لنگڑا، لولا، اندھا، کانا، اپاہج قانون بنتا ہے.
میں نے سونیا جی سے بیٹھ کر کہا، میں نے کہا کہ اگر قانون بننا ہے، آپ نے پچھلے الیکشن کے اندر جب الیکشن ہو رہا تھا اور اٹل بہاری واجپئی پرائم منسٹر تھے، کانگریس نے اپنا مینیفیسٹو شائع کیا تھا جس کے اندر یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم انسداد فساد کا بل لائیں گے، بل کہاں ہے؟ لائیں گے بل۔ اور میں نے کہا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ بل آئے تو ایڈمنسٹریشن کو، ایس ایس پی کو، کلکٹر کو فساد کا ذمہ دار بنائیے۔ اگر ایس ایس پی اور کلکٹر فساد کا ذمہ دار نہیں ہے، فساد نہیں رکے گا، فساد ختم نہیں ہوگا۔ ہمارا جاننا ہے کہ فساد ہو رہا ہے، آگ لگانے والوں کے پاس پیٹرول ختم ہو گیا، ایس ایس پی کی گاڑی کھڑی ہے، کھول کر اس میں سے پیٹرول ڈیزل نکالا اور لے کر مسلمانوں کی جائیداد کو آگ لگائی۔ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ جانتا ہے کہ فساد کرنے والوں کا ہاتھ میرے سر کے اوپر ہے، فساد ہونے تو میرا کچھ نہیں کرے گا۔ اگر کلکٹر اور ایس ایس پی کو یہ یقین ہو جائے کہ فساد ہوگا تو میری ملازمت چلی جائے گی۔ اگر چیف منسٹر بھی کہے گا کہ فساد کرو، فساد نہیں ہوگا۔ میرے بھائی، ہماری اس بات کو کوئی تسلیم آج بھی جو قانون بن رہا ہے اس قانون کے اندر آج تک ایڈمنسٹریشن کے اوپر ذمہ داری نہیں ڈالی جا رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں، وبا کے دور کہتے ہیں کہ یہ فساد مخالف بل ہمیں منظور نہیں ہے، ہمارے اوپر احسان نہ رکھو۔ اگر فساد کو روکنا کا قانون بنانا ہے تو ایڈمنسٹریشن کو ذمہ دار بناؤ، ہمیں منظور ہے، اور اگر نہیں ہمیں منظور نہیں ہے۔ ہم اس ملک میں مسلمان قوم ہیں، مسلمان قوم فنا ہونے کے لیے نہیں، زندہ رہنے کے لیے۔ ہم تو زندہ ہیں ساری دنیا کے اندر، تمہارے رحم و کرم پر تمہارے تمہارے مائی باپ ساری دنیا کے اندر بادشاہ کرنے والا بد نصیب بش مر گیا۔ کیا کیا؟ اس کے خزانے میں ایٹم بم کے سوا کوئی بم نہیں تھا جو اس نے افغانستان کے اوپر مار نہ دیا ہو۔ مگر کیا ہوا؟ کیا افغانستان کے مسجدوں سے اللہ اکبر کی آواز بند ہو گئی؟ کیا اسلام ختم ہو گیا؟ آج بھی روزانہ اتحادی فوجی کتے کی طرح مرتے ہیں اور ان کی لاشیں امریکہ اور ان کے ملکوں کو بھیجی جاتی ہیں۔ اسلام تو مرنے کے لیے نہیں آتا۔ دنیا کی جب تک زندہ رہیں گے سورج اور چاند اور لیل و نہار، مسلمان دنیا میں رہے گا، اور جب مسلمان نہیں رہے گا اللہ اللہ کہنے والا، دنیا ختم ہو جائے گا۔ عراق میں کیا نہیں کر سکتے تھے جو تم نے نہیں کیا؟ کیا ہوا؟ کیا عراق کے اندر سے اسلام بنا ہو گیا؟ کچھ بنا ہو گیا، اسلام تو زندہ ہے۔ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ سن 47 میں جتنی مسجدیں تھی آج تمہاری مسجدیں زیادہ ہیں کم ہیں؟ مدرسے تمہارے آج زیادہ ہیں، سن 47 میں زیادہ تھے۔ تبلیغی جماعت کا کام آج زیادہ ہے یا 60 سال پہلے زیادہ تھا؟ کیا ہوا؟ الحمدللہ زندہ ہو اور اس سے زیادہ سلطنے کے ساتھ زندہ ہو گئے۔ ہمارے اوپر کیا رحم و کرم کرتے ہو؟ قانون بنانا ہے تو ہم جو کہہ رہے ہیں ویسا قانون بناؤ، نہیں تو ہمیں مجبور نہیں ہے۔ ہم 1 لاکھ مر رہے ہیں، اگر 5 لاکھ بھی مر جائیں گے مسلمان ختم نہیں ہوگا، زیادہ ہم تمہارے انسان کو قبول کر سکتے ہیں۔ میرے بھائی، ہمارا یہ مطالبہ ہے، ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں اور قوت کے ساتھ کرتے رہیں گے، اس لیے کہ ہم تو اس ملک کے وفادار ہیں، یہ ملک ہمارا ہے، ہم کہیں باہر سے نہیں آئے۔ امریکہ کے اندر مسلمان
سے پہنچ گیا، یورپ کے اندر مسلمان ساری دنیا سے پہنچے، وہاں کے رہنے والے مسلمان تو بہت کم ہیں، لیکن ہندوستان کا مسلمان کہیں باہر کا آیا ہوا نہیں ہے۔ اگر کھتری ہندو ہے تو مسلمان بھی ہے، راجپوت ہندو ہے مسلمان بھی ہے، جاٹ ہندو ہے مسلمان بھی ہے، بنیا ہندو بھی ہے مسلمان۔ ہر قوم کے اندر تم کو ہندو بھی ملے گا، مسلمان بھی ملے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ 1300 سال کی زندگی ہندوستان میں اسلام کی ہے، ہر قوم نے، ہر برادری نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ اس کے باپ دادا تو ایک ہی ہے، ہندو ہے اس کا بھی دادا وہی ہے، مسلمان ہے اس کا بھی دادا وہی ہے، اور یہی کی ہے، یہی کی ہے۔ ہمیں اس مطالبے کا حق حاصل ہے، ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں، یہ ملک ہمارا ہے، ہمیں ہمارا حق دو۔ جو نہیں دیتا وہ ظالم ہے، خیانت کر رہا ہے، ہم رہنے والے ہیں، ہمیں ہمارا حق ملنا چاہیے۔ اس کی جمہوریت ہے، اس جمہوریت کا میرے بھائی اسی طریقے سے مسئلہ ریزرویشن کا بھی ہے۔ یہ علماء کا مطالبہ ہے کہ ریزرویشن دو بحیثیت مسلمان کے، جو ہم تو یہ مطالبہ کرتے ہیں۔ آپ کا قانون اگر اجازت نہیں دیتا تو قانون میں ترمیم کرو، یہ خود خدا کا دیا ہوا قانون، اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ 1000 مرتبہ ترمیم کر چکے ہو، ترمیم کرو۔ ارے ابھی تم 33% ریزرویشن دے رہے تھے، ہم نے کھل کر مخالفت کی، ہم نے اپنے پلیٹ فارم پر ملائم سنگھ کو بلا لیا، لالو پرساد کو بلایا، پاسوان کو بھی ہم نے دعوت دی، ان کا پروگرام تھا، کوئی اتفاق سے نہیں آ سکے مگر انہوں نے تائید کی۔ ہم نے جتنی اپوزیشن پارٹیاں تھیں جن کے ساتھ کانگریس بیٹھی ہوئی ہے، ہم نے ان کو بلایا، ہم نے کہا اس بل کی مخالفت کرو۔ ہم نے مخالفت کی، دلی میں بڑا اجتماع کیا اور ہم نے برسر ممبر یہ بات کہی، ہمیں یہ بل منظور نہیں ہے۔ کیوں 33%؟ ارے بھائی آج تم نے 28% ریزرویشن دے رکھا ہے پارلیمنٹ کے اندر، دلتوں کو دیا، قبائلیوں کو دیا، یہ سب ملا کر کے 28% ریزرویشن دے دیا۔ 28% ریزرویشن دے کر اب کیول 72% رہ گیا۔ اس 72% کے اندر جب ملک آزاد ہوا تھا اور سب سے پہلی لوک سبھا بنی تھی تو 54 مسلمان تھے لوک سبھا کے اندر۔ گھٹتے 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 نہیں، میں کہتا ہوں گھٹاتے 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 تم اس کو 29 کے اوپر لے آؤ۔ میں تو 28 ہی مانتا ہوں، اس لیے کہ ایک شہاب الدین کو بی جے پی کی طرف سے ہے، میں کہتا ہوں انہیں مسلمانوں کے ساتھ نہ لگا، وہ بی جے پی کی طرف سے ہے، اس لیے کل 28 رہ گئے یہ مسلمان۔ اچھا اب وہ مسلمان جس کو کہتے ہیں ہم کہتے ہیں بڑھاؤ، کہتے مسلمان میں لیڈرشپ ہی نہیں ہے۔ ارے بھائی ٹکٹ دو، کہتے کسے ٹکٹ دیں، یہ سیٹ نکال۔ میں کہتا ہوں ارے اللہ کے بندو، جن کے مردوں کے اندر لیڈرشپ نہیں ہے کہ وہ سیٹ نکال کر ان کی عورتیں کو سب کر کے لیڈرشپ لے رہی گی، وہ سیٹیں نکال کر کے لائیں گی۔ یہ ریزرویشن مہیلا بل اقلیتوں کے لیے نہیں ہے، یہ مہیلا بل میں کہتا ہوں صرف بڑی ذات کے ہندوؤں کے لیے، ان کی بیویاں، ان کی بیٹیاں، ان کی بہنیں آئیں گی۔ ابھی آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ 100 ممبر ایسے ہیں جن کی آمدنی 100 کروڑ سے زیادہ۔ جب آپ نے ان کو تحفظ دے دیا کہ 35% عورتیں ہیں، ارے بھائی کروڑ 2 کروڑ روپیہ خرچ کر کے اپنی بیوی کو بھی جتائیں گے، اپنی بہن کو بھی جتائیں گے، اپنی لڑکی کو بھی جتائیں گے اور پارلیمنٹ کے اندر آ کر کے بیٹھیں گے، مسلمان کو ملے گا، اقلیت کو کچھ نہیں۔ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ تعداد 28 سے گھٹ کر اگر خدا نخواستہ مہیلا
میرا ریزرویشن بل پاس ہو گیا تو 10 اور 15 کے درمیان چلے گئے. میرا کہنا ہے جمعیت علماء کی یہ آواز ہے کہ مسلمان کو تم نے تعلیمی میدان سے باہر کر دیا اور دلیل کی جو ان کے باپ دادا کی بنائی ہوئی یونیورسٹیاں ہیں، جامعہ ملیہ اسلامیہ، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، تم ان کا اقلیتی کردار بحال نہیں کرتے. مطالبہ ہے، دھرنا دیتا ہے مسلمان، احتجاج کرتا ہے، مگر تم ان کا اقلیتی کردار بحال نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ قانوناً اگر اقلیتی کردار بحال کر دیا گیا تو قانوناً 50% مسلمان بچوں کو داخل کرنا ہی ہوگا، اور تم نہیں کہتے، اس لیے تم نہیں کرتے ہو. تم نے اقتصادی میدان سے باہر نکال دیا. مسلمان کو ملازمت گورنمنٹ میں کہاں ملتی ہے؟ اعتماد ہی نہیں ہے. میں روز سفر کرتا ہوں، خاص طریقے پر ہوائی جہاز میں بیٹھتا ہوں اور یہ سنتا ہوں جب وہ کہتی ہے کہ کیپٹن کون ہے، جب نام لیتی ہے، مجھے تو شاید ایک مرتبہ کوئی مسلمان کا نام آیا، ورنہ کہیں مسلمان نہیں. ایسے ایسے شعبے ہیں جن کے اندر 50,000 مسلمانوں کا ملازموں کے اندر آپ کو چند مسلمان کو بھی تیسرے درجے کی ملازمت ملیں گے، پہلے درجے کے اندر تو ملے ہی گا نہیں، شاید وہ بھائی دوسرے درجے میں مل جائے گا. اب یہ پروگرام ہے کہ سیاسی نقطۂ نظر سے مسلمان کا سوالہ پیٹ دیا جائے تاکہ لوگ سبا کے اندر یہ آواز نہ کارخانے میں ڈوبی کی آواز ہے. یہ سب کچھ پروگرام چل رہے ہیں، علماء کھل کر اس کی مخالفت کرتی ہے. ہم نے مخالفت کی اور الحمدللہ وہ مخالفت مجھ سے لوگوں نے کہا کہ اگر گورنمنٹ نے نہ مانا بات تو کر دیا تو کیا ہو؟ میں نے کہا کیا ہے طاقت اس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس طاقت ہے. اس ملک میں سب سے بڑی طاقت ووٹ کی طاقت ہے. ہم گلی گلی جائیں گے، پوچھے جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ تصویر ہے گورنمنٹ کی، مسلمان کے ساتھ یہ تو یہ نہیں، یہ تو ہم کر سکتے ہیں اور یہ کریں گے. یا تو ہماری بات کو قبول کرنا ہوگا، اور اگر نہیں کرتے تو ہم دنیا کے سامنے جا کر یہ کہیں گے کہ یہ گورنمنٹ ہمارے حق کو چھیننے والی ہے اور ہمارا حق دینے والی نہیں ہے. ہمیں حق ہے. اس ملک کا نظام جمہوری نظام ہے، یہ سیکولر اسٹیٹ ہے، یہ بادشاہت نہیں ہے. ہم کہیں گے اور اپنے حق کو لیں گے. میرے بھائی، مسلمان کے لیے کوئی مایوسی کی بات نہیں. یہ علماء کا اقتدار ہے. ہمارا ماننا ہے کہ مسلمان کو ریزرویشن ملنا چاہیے. اور میں کہتا ہوں کہ دیکھو، ایک قوم ہے اس ملک کے اندر دلت ہریجن، اس کو کب سے ہندو قوم حق سے معلوم اور جانوروں کی طرح زندہ کر رکھے ہوئے ہیں پتہ نہیں. لیکن ملک آزاد ہوا، ملک نے پالیسی بنائی کہ ہریجن کو اوپر اٹھانا ہے، ریزرویشن دیا. 60 سال میں کیا ہوا؟ کوئی زندگی کا شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں اونچی سے اونچی جگہ پر آپ کو ہریجن نظر نہ آئے. یہاں تک کہ ہمارے صوبہ یو پی کی چیف منسٹر ایک ہریجن لڑکی ملک کا پرائم منسٹر بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پالیسی بنا کر آپ نے ہریجن کو اوپر اٹھانا چاہا. اس کا دوسرا پہلو، آپ نے پالیسی بنا کر مسلمان کو دفن کرنا چاہا. 60 سال میں کہاں پہنچایا؟ آج سچر کمیٹی کہتی ہے رپورٹ میں کہ مسلمان کی حیثیت اقتصادی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے دلت سے بھی کم ہو گئی.
कैसे कहूँ, एक को पॉलिसी बनाकर ऊपर उठाया, दूसरे को पॉलिसी बनाकर दफन करना चाहा, कत्ल करना चाहा, जायदादों को लूटना चाहा, आग लगानी चाहिए, वो सब कुछ किया और 60 साल में मुसलमान को कहाँ पहुँचा दिया? क्यों? जब आप आग लगा रहे थे, क्या ये देख कर लगा रहे थे कि ये दुकान किस दांत वाले की है, ये सैयद है या पठान है, या अंसारी है या बरही है? सिर्फ इसका उसूल था कि वो मुसलमान क्यों है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह क्यों है? जब आपने इसको मारा, कत्ल किया, इसको लूटा मुसलमान होने की वजह से, जमीयत उलमा का मामला ये है कि रिजर्वेशन दी थे मुसलमान होने की वजह से, ताकि लोग चलाओ। लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं देते, भाई किसी तरह तो दो कुछ, हमारा मुतालबा मजे के ऊपर रहेगा। हम तो एक नजरिया बनाकर कहते हैं कि 60 साल में मुसलमान पर जुल्म बिरादरी के सिस्टम पर नहीं हुआ, मुसलमान के ऊपर जुल्म हुआ है मजहब की बुनियाद पर। अगर मान लो, हिंदुस्तानी को मैं सारी दुनिया को कहता हूँ, खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता, खाकम बदहन, अगर दुनिया के अंदर मुसलमान अपने मजहब को छोड़ दे तो बदनसीब बुश भी हमें सीने से लगाने के लिए आग ले जा रहे हैं, और हिंदुस्तान का बड़े से बड़ा फिर फर्क हमें अपने सीने से लगा लेगा। हमारा इख्तलाफ तो सिर्फ दीन का इख्तलाफ करना कुछ नहीं। अरे हम तो तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे ही खानदान के अंदर है, हमारे बाप दादा को एक थे जो तुम्हारे बाप दादा है, हमारा तुमसे क्या इख्तलाफ हो सकता है? इख्तलाफ सिर्फ एक है कि तुम ये कहते हो कि तुम मुसलमान क्यों हो। तो मेरे भाई, मुसलमान तो इंशाअल्लाह अपने दीन को छोड़ने वाला नहीं। मेरे भाई, हमारा ये मुकाबला है, हम इन मुकाबलों के साथ हैं। जमीयत उलमा की ये आवाज है, जमीयत उलमा का ये मुकाबला है। जमीयत उलमा जो भी खिदमत कर सकती है वो करती है, और जो दूसरे नहीं कर पाते हैं हम वो करते हैं। मेरे भाई, जो लोग गिरफ्तार हैं, जेलों के अंदर बंद हैं, हम उनके लिए काम करते हैं, और हमने थोड़ा पैसा उसके अंदर लगाया। कहीं हमें कामयाबी हो जाती है, कहीं हम नाकाम हो जाते हैं। हम जहाँ नाकाम होते हैं वहाँ हम अपनी हिम्मत हारते हैं, हम किसी दूसरे पर आए कर जाते हैं। अभी दुनिया के अंदर 72 आदमी के फसादात के अंदर थे, जेलों के अंदर थे, जब उलमा ने उनका मुकदमा लगा, और अल्लाह का शुक्र है कि 72 हिंदू और मुसलमान दोनों के दोनों बाइज्जत बरी होकर थे। हमारे नजदीक हिंदू और मुसलमान की गुजा जहाँ दोनों, अभी कानपुर के गांव में आग लगे, उसके अंदर मुसलमान थे और हिंदू भी थे। 350 मुसलमान और 250 हिंदू थे। हमने सबकी मदद के लिए दरवाजा खोला, हिंदुओं की भी मदद की, मुसलमानों की भी मदद। अभी पिछले साल भर होता है, तूफान आ गया बंगाल के अंदर, समंदर निकल कर चल गया, बहुत जाने की चली गई और बर्बाद हो गए लोग। उसके अंदर हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। हमारे एक कैंप के अंदर 2700 लोग खाना खाते थे, जिनमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, और हम सबको बिना तकलीफ के मजहबों की खिदमत कर और हम अपने लिए भाई से साबित पहुँचते थे। आज हमारी टीम काम कर रही है। बिहार के अंदर जो तूफान आया, आंधी तूफान, और लाखों मकानों की छतें हो गई, हम उसके अंदर भी काम कर रहे हैं, और हिंदू और मुसलमान दोनों के अंदर काम कर रहे हैं। फिर पड़ोसी इस मुल्क का सबसे बड़ा खोल है जो इस मुल्क को खा रहा है और इस मुल्क को बर्बादी की तरफ लेकर चल रहा है। हम कहते हैं, पपांगे जोर कहते हैं, ये फिरका परस्त ज़हनियत इस मुल्क के साथ कत्ल खयानत करने वालों की ज़हनियत है। ये गद्दार है, मुसलमान गद्दार नहीं है, मुसलमान वफादार है। मेरे भाई, मैं अपनी बात को कहकर खत्म करना चाहता हूँ। तो देखिए, इस मुल्क के अंदर जमीयत उलमा के मिंबर का उद्देश्य 1 करोड़,
جو ہم نے پچھلی ممبر شادی کی تھی اس میں تقریباً 1 کروڑ ممبر ہمارے ہیں. ہم نے رسیدیں چھپوائی دلی سے اردو کے اندر، آسام میں ہماری رسیدیں آسانی زبان کے اندر، بنگال میں بنگالی زبان میں، گجرات میں گجراتی زبان میں، تمل ناڈو میں تمل زبان کے اندر، اور چھپی اور تقسیم ہوئی. لوگ ممبر بنے، 2 روپے کے ممبر بنے، اور وہ تقریباً 1 کروڑ ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں رسیدیں 1 کروڑ چھپی، مگر ہر جگہ کچھ نہ کچھ رسیدیں بہتر ہیں. جس جماعت کے ممبر زیادہ ہوتے ہیں اس کی آواز میں جتنی بھی طاقت ہوتی ہے. میں کہتا ہوں کہ جمعیت علماء کی آواز میں طاقت پیدا کرنا یہ آپ کا کام ہے. ہماری ممبر سازی ہو رہی ہے. ہمارے جو ورکر ہیں یہاں اور وہ ان میں اکثریت علماء کی ہے. انہوں نے ممبر سازی کو موافق کر دیا تھا آپ کے اس جلسے کے لیے. اس جلسے کے بعد اگلے ہفتے ہی سے وہ ممبر سازی کی تحریک جنگی پیمانے کے اوپر چلائیں گے. میں یہ کہتا ہوں انشاءاللہ، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جمعیت علماء کی آواز میں طاقت کو پیدا کریں. اور اس کی صورت یہی ہے کہ آپ ممبر بنے اور ممبر بنائیں جمعیت علماء کے، تاکہ جمعیت علماء جس طرح بے لوث خدمت کر رہی ہے اس طرح خدمت کرتی رہے، ملک کی خدمت اور قوم کی خدمت. اور ایک دوسری بات میں جمعیت علماء کا پیغام دے کر آپ سے کہہ کر رخصت چاہتا ہوں کہ دیکھیے اس ملک کے اندر سب سے بڑی دانت فرقہ پرستی ہے جو اس ملک کو کھا رہی ہے. مگر یہ ایک حقیقت ہے جس کا انکار ممکن نہیں ہے کہ آگ سے آگ کو بجھایا نہیں جاتا. میرے بھائی، جس طرح یہ حقیقت ہے کہ آگ سے آگ نہیں بجھ سکتی، اسی طرح یہ حقیقت ہے کہ فرقہ پرستی سے نہیں مل سکتی. اگر آپ کو فرقہ پرستی کا مقابلہ کرنا ہے تو آپ کو پیار و محبت کے دیے جلانے ہوں گے، تبھی آپ فرقہ پرستی کا مقابلہ کر سکتے ہیں. ہماری تاریخ ہے، ہم اس ملک میں 1300 سال سے گاؤں در گاؤں ایک برادری کے لوگ ہندو اور مسلمان رہتے چلے آئے ہیں، ایک گاؤں میں رہتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ یہ پٹی ہے، یہ محلہ ہے ہندوؤں کا، یہ محلہ ہے ہمارا، برادری ایک ہے. یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارا دادا پردادا کون تھا، جو ایک باپ کے 2 بھائی تھے، ایک بھائی ہندو ہو گیا، دوسرا بھائی مسلمان. مسلمان کی اولاد ہم ہیں، ہندو کی اولاد آج بھی دیہاتوں کے اندر لوگ جانتے ہیں. میرے بھائی کوئی تفریق نہیں تھی، کوئی اختلاف. آج تک ان گاؤں کے اندر سکھ اور دکھ میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک رہتے ہیں. یہ تو ہندو فرقہ پرستی ہے، بدبختی ہے ملک کی کہ وہ اس ملک کے اندر صرف اقتدار کی کرسی پر پہنچنے کے لیے ہندو مسلمان میں تفریق پیدا کرتے ہیں، بم بناتے ہیں، بم مارتے ہیں، بے قصوروں کو قتل کرتے ہیں تاکہ اکثریت کا ووٹ ایک طرف، اقلیت کا ووٹ دوسری طرف ہو جائے اور انہیں دلی کے اوپر قبضہ کرنے میں سہولت ہو. اس مکر و فریب کو سمجھو. ملک کے اندر امن و امان کی اطلاع کو قائم کرو، جمعیت علماء کے ہاتھ کو مضبوط کرو، ملک کے ساتھ پوری وفاداری کا اظہار کرو، صبر کرو، پیار و محبت کو پیدا کرو تاکہ یہ ملک آگے بڑھے، ملک ترقی کرے، ملک کے اندر امن و سکون ہو اور ملک کی دشمن طاقتوں کا منہ کالا ہو. تو آخر دعوانا ابھی لوگ رکیں تو ایک آپ نے جہاں اتنی قربانی دی ہے اٹھیے مت.
میں کہتا ہوں 10-20 منٹ بیٹھیے. جمعیت علماء کے اس جلسے کو کامیاب بنانا ہے تو آپ کو اور قربانی کرنی ہوگی. آپ بیٹھیے. ہمارے کچھ مہمان ہیں, ابھی ان کی 5 منٹ کی تقریر ہونی ہے, پھر اس کے بعد دعا ہوگی. ان کی تقریروں کے بعد اور دعا کے بعد آپ اپنی جگہ سے ہٹیں, بیٹھ جائیے. آپ بھی بیٹھیے, بیٹھ جائیے. میں کہہ رہا ہوں آپ سے بیٹھیے, بیٹھ جائیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.